جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر فطرہ واجب ہے، اپنا بھی اور اپنے نابالغ بچوں کا۔ تو آدمی بھی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ جس پر واجب ہے اس کو اپنا فطرہ دینا ہے، اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ دینا ہے۔ بالغ بچے مستقل ہیں، یعنی اگر ان کے پاس مال ہے، جیسے بعض بالغ بچے بھی مالدار ہو جاتے ہیں خوشحال گھرانوں میں، جیسے ان کو ان کے دوستوں نے، ان کے رشتہ داروں نے تحفہ ہدیہ پیسے دیے، تو 25-30 ہزار روپے جمع ہیں ان کے پاس، تو وہ خود بھی صاحب نصاب ہیں۔ اور اگر نہیں ہے جمع تو پھر ان کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اور تو جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو اپنی اولاد کا، نابالغ اولاد کا فطرہ دینا ہے۔ بعض صورتوں میں آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی مگر فطرہ واجب ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ ایک زائد مکان ہے، پلاٹ ہے، اور وہ مکان اور پلاٹ کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے۔ اب آج کل تو کوئی مکان پلاٹ نصاب سے کم قیمت کا تو نہیں رہے گا، چھوٹا سے چھوٹا بھی رہے گا تو، کیونکہ نصاب تو 52.5 چاندی کی جو قیمت ہے وہ تو 25,000 کے آس پاس ہی ہو جاتی ہے آج کل۔ تو کسی کے پاس زائد مکان ہے، پلاٹ ہے، تو اس مکان اور پلاٹ کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ فرض کیجیے اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، روپیے پیسے نہیں ہیں، مگر ایک زائد مکان ہے، ایک زائد پلاٹ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ تو نہیں واجب ہوتی، اس لیے کہ سونا چاندی نقد نہیں ہے، مگر یہ جو مکان زائد ہے اس کا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا۔ اور یہی معیار ہے قربانی کے لیے بھی، جس کے پاس اتنا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، قربانی میں بھی بس یہی معیار ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ہے، لیکن فطرے کے لیے سال گزرنا نہیں ہے۔ جیسے کسی کے پاس عید کے دن، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، پیسے ایسے تو نہیں ہے اس کے پاس، کچھ مالدار ہے ہی نہیں، مگر عید سے پہلے یا عید کے دن کسی نے اس کو تحفہ ہدیہ دیا، گفٹ دیا، اور اس کے پاس 25-50 ہزار روپے آ گئے۔ اب اس کے مالی حالات ایسے ہیں کہ آئندہ سال تک رہنے والا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی نوبت آنے والی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی خرچ ہو جانے والا ہے، مگر آج عید کے دن تو ہے نا، آج عید کے دن ہے تو فطرہ واجب ہو جائے گا۔ قربانی میں بھی یہی ہے، اگر بقرعید کے دنوں میں 3 دنوں میں کسی کے پاس پیسے آ گئے، کوئی آدمی ہے مالدار تو نہیں ہے مگر اس دن کسی نے اس کو ہدیے میں پیسے دیے، 25-30 ہزار روپے اس کے پاس آ گئے، اور اس کے مالی حالات ایسے ہیں کہ آئندہ تک رہنے اور بڑھنے والے بھی نہیں ہیں، خرچ ہو جانے والے ہیں، مگر عید کے دن تو ہے، عید کے دن ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب باقی کسی کی مالی حالت اتنی نہیں ہے تو بڑی پورا بکرا دینا ضروری نہیں ہے، بڑے جانور میں بھی حصہ مل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ معیار ہے فطرے کا، اور یہی معیار ہے قربانی کا بھی۔ اور جس کے پاس اتنا ہے اس کو زکوٰۃ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کے پاس اتنا ہے اس کو زکوٰۃ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا جس کے پاس اتنا ہے۔ اور کتنا فطرہ دینا چاہیے؟ تو فطرے کا جو کم سے کم معیار ہے وہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، جو اس زمانے میں تو 60-70 روپے میں ہو جاتی ہے پوری، لیکن ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ کم سے کم 100 روپے کے حساب سے دو۔ 2 وقت کا کھانا، تو اب 2 وقت کا کھانا بھی ویسے تو اب تو کلیانی بریانی بھی مہنگی ہو گئی ہے میرے خیال سے، اب وہ بھی شاید حیدرآباد میں 50 روپے میں نہیں مل رہی، اب تو وہ بھی حیدرآباد میں شاید 50 روپے میں نہیں مل رہی۔ پہلے بولتے تھے ہم کہ شاید 50 روپے میں کلیانی بریانی تو کھا لے گا، اب تو بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جو اور معیارات ہیں جن کو اللہ نے مالی گنجائش دی ہے، تو وہ جو بڑے معیارات ہیں ان سے دے دیں فطرہ۔ بڑے معیارات کیا ہیں؟ کھجور ہے،
اور کھجور میں وزن ڈبل ہے، 3.25 کلو کھجور، تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اچھا ہوتا ہے، مطلب یعنی اگر 100 روپے والا کھجور عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، جو بازار سے خرید کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی 100 روپے والا استعمال کر رہا ہے تو اس کا ایک فطرہ 350 روپے کا بنے گا، ایک فطرہ 350 روپے کا بنے گا۔ اس سے بھی بڑا جو ہے کشمش ہے، اور کشمش بھی 3.25 کلو ہے، تو کشمش سے بھی اگر 3.25 کلو کے حساب سے دے گا تو اس سے بھی اور مہنگا ہو جائے گا، کافی مہنگا ہوگا۔ لیکن جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہو وہ زیادہ بڑے معیار سے دیں۔ کوئی 10-12 روپے والی چائے پیتا ہے اور کچھ لوگ 50 روپے والی چائے پیا کرتے ہیں، کچھ لوگ 100 روپے والا آئس کریم کھاتے ہیں اور کچھ لوگ 1000 روپے والا آئس کریم کھاتے ہیں۔ تو جو 1000 روپے والا آئس کریم کھایا کرتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کے لیے کیسے مناسب ہے کہ وہ 100 روپے والا فطرہ دے دے؟ خود آئس کریم ہی خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے 1000 روپے کا، تو اس کے لیے کیسے مناسب ہے کہ وہ 100 روپے والا فطرہ دے؟ اس کو فطرہ بڑھا کر کے اونچے معیار سے دینا چاہیے۔ تو بہرحال فطرہ واجب ہوتا ہے عید کے دن، لیکن ہمارے علماء نے چونکہ اس سے اصل غریبوں کی ضرورت پوری ہونا مقصد ہے، اس لیے ہمارے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر اس سے پہلے پیشگی دیا جائے تب بھی فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ قائل نہیں ہیں مگر ہم لوگ اس پر مطمئن ہیں کہ عید سے پہلے بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے، اور اس میں بسہولت ضرورت مندوں تک فطرہ پہنچ سکتا ہے۔ ورنہ پھر عید کے دن ہی آپ تقسیم کرنے لگیں گے تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے جو آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، اب تو کئی کلپ آ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ جو بھیک مانگنے والے مسلمان نظر آ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ویسے تو ہم کو صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر تو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور عام نفل صدقوں میں بھی ہمارے پاس مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، البتہ زکوٰۃ صرف مسلمان پہ خرچ کی جاتی ہے، اور جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ نفل صدقات تو سبھی پہ خرچ کرنے کا ہے، لیکن لوگ ایک جذبات سے غلط فائدہ اور اٹھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا پہ کئی کلپ ایسے آ چکے ہیں کہ یہیں پر نہیں ہیں، انگریز ملکوں میں بھی، یورپ ملکوں میں بھی، کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اسکارف باندھ کے ابا پہن کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور کسی نے جو وہاں کے ہوشیار لوگ ہیں وہ گئے، سوالات کیے انہوں نے، وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ٹوپی لگا لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلسطینی ہوں، میں فلسطین سے ہوں۔ اور یہاں پر بہت واقعات ہو چکے ہیں، میں بھی بعض وقت ایک بار میں نے دیکھا کہ ایک بہت دنوں پہلے، کئی سال ہو گئے مجھے، تو پبلک فون بہت استعمال ہوتے تھے، میں کسی وجہ سے فون پہ رکا ہوا تھا تو ایک عورت برقع پہن کے آئی، چھوٹا بچہ تھا ساتھ میں، ٹوپی لگا کے وہ برقع پہن کے، میں اس کو کچھ پیسے بھی دیا۔ پھر میں وہاں سے فارغ ہو کے جب گاڑی پہ آگے نکلا تو اس کا برقع نکل گیا تھا، وہ غیر مسلم عورت تھی، برقع نکال کے جا رہی تھی، بچے کی بھی ٹوپی نکل گئی تھی اور جا رہی۔ اور ابھی بھی بعض لوگ باضابطہ یعنی مسلمانوں کی بھی بہت خاص شکل بنا رہے ہیں، راتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی کرتا پیجامہ، صدری، رومال۔ بہرحال ہم لوگوں کی بھی کچھ غلطی ہے کہ ہم لوگ صحیح مستحقین تک پہنچانے کا جیسا اہتمام کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ اور یہ جو پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہیں، ان میں کی بڑی اکثریت نشے کی عادی ہے، اس وجہ سے کوئی ان کو کرنا بھی چاہے نا تو کھانے کی چیز لا کے کھلا دے ان کو آپ نقد دیتے ہیں تو یہ پیشہ وروں کی اکثریت 90% کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشے کے عادی ہیں، نشے کے عادی، اس لیے ان کو کھانے کی چیز دے دو، مگر یہ پیسہ ان لوگوں میں تقسیم کرو۔ ابھی یہاں برما کے رہنے والوں میں ایک شخص جس کے 2 ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کا کلپ آیا کہ میں ضرورت مند ہوں، پھر بعد میں اس کے متعلق دوسرا تحقیق کے بعد ایک کلپ آیا ہے کہ کئی گھروں کا مالک ہے، وہ کار ہے، ڈرائیور ہے اس کے پاس، فائنانس کا کام کرتا ہے، اور جو ہے اپنے کو مصیبت زدہ ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا ٹک ٹاک ہے اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، مگر ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیا۔ ایسے ہی آج کل فونوں پہ میسج بہت آ رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیتے ہیں، وہ بھی دے دیتے ہیں، مگر
اس میں سے اکثریت 90% سے زیادہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ فیک ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہم جن کو جانتے ہیں راست ان کی فکر کر لیں، اور جو ہے صدقہ فطر وقت سے پہلے اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو پہنچا دیں، غریبوں کو پہنچا دیں، دور بھی کہیں رہتے ہوں تو ان کو پہنچا دیں. بہرحال یہ ہے کہ مال صحیح جگہ پر پہنچے، اس غرض سے عید کا دن آنے سے پہلے بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ فطرے کے کچھ ضروری مسائل تھے جو بتا دیے گئے.